اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کیسے ہیں؟ میں نئے وی بلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھی، آپ کا دوست ہوسٹ انجینئر افتخار چودھری آپ سے مخاطب ہوں۔ تقریباً 4-6 دن سے کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکا۔ ایک تو ماہ ربیع الاول کی مبارکباد بھی آپ کو ہو، 12 ربیع الاول گزر گیا، لیکن سبز گنبد والے کی مدحت کی تقریبات جاری ہیں، اور اس بار تو ایک نئی چیز ہوئی کہ میں مختلف جگہ پہ ایز اے خطیب میں نے وہاں پہ جا کے اسوہ حسنہ پہ بات کی اور موجودہ چیلنجز پہ بات کی۔ آج ربیع الاول کے حوالے سے ہی میں کچھ چیزیں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ سیاست کو چھوڑیں، اور گرچہ میر ایاز صادق نے اپنے جو غدارانہ طرز عمل ہے اس کا اظہار کیا، یہ ایک تسلسل ہے۔ کبھی اردو زبان کو چھیڑا گیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ اصل میں جو پاکستان دشمن موومنٹ ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے، اس نے اس جو اچکزئی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کون ہے، مالک اچکزئی، یہ مولانا فضل الرحمان، یہ سارے لوگ آپ کے علم میں ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں، اور انہوں نے ان کے کابرین نے پاکستان کی دشمنی میں کیا کیا کردار ادا کیے۔ پہلی بات انہوں نے زبان کے حوالے سے چھیڑی، پھر فوج کو گالیاں دیں، اس کے بعد جناب یہ کراچی میں جا کے جو ادھم مچایا انہوں نے مزار قائد پہ، اور جو حرکتیں کی، اور پھر وہ کہا جی وہ گرفتار کر لیا ہے انہوں نے آئی جی کو، یہ سب جھوٹ اور ڈرامہ تھا۔ بہرحال آئیے بات کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے، میلاد شریف کے حوالے سے، میلاد النبی کے حوالے سے۔ آپ کو مبارک ہو، آقا نامدار اس دن پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی جو تعلیمات اور اپنے عمل سے جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا، اور وہ ایک کمال کی چیز ہے جس میں ہم ان کا اتباع کرتے ہوئے ہر زندگی کے شعبے میں ان سے ہم رہنمائی حاصل کر پاتے ہیں۔ دوستو، اصل بات یہ ہے کہ اب اس دور میں 2020 میں یہ چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں میں یہودیوں نے ایک ہیش ٹیگ ٹویٹر پہ دیا تھا، ہیوی خیبر۔ تو ہیوی خیبر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو خیبر کا قلعہ تھا، وہ جو مسلمانوں نے اور حضرت علی نے فتح کیا تھا، اور وہ جو بھاری دروازہ تھا وہ اکھاڑ پھینکا تھا اور مرحب کا قتل کیا تھا، یہ چیزیں جو ہیں یہودیوں کو ابھی بھی نہیں بھولیں۔ ریگن کے زمانے میں ملک فہد سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہودی مدینہ منورہ سے نکلیں، تو ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی ان پرانی جگہوں کو دیکھیں۔ تو وہ جب مدینہ ایئرپورٹ سے شہر کی طرف آئیں تو یہاں آج کل ٹویوٹا کا شو روم ہے، اور توبل میمنی کا وہ ایک اس وقت بنا ہوا تھا، وہ چوک میں انہوں نے ایک نشان بنایا ہوا تھا، وہ ایریا خالی تھا، پھر جو آ کے ملک فہد نے وہ لوگوں میں مفت تقسیم کیا وہاں کے سعودیوں کے حوالے سے۔ تو یہ چیز میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی کو تو ہم مناتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نئے دور کے تقاضے ہیں ان کو اس صورت میں آپ نے دیکھی کہ آپ کے نبی کا شہر جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے، اور خیبر جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں ابھی تک ہے، یہودیوں کے ذہنوں میں۔ تو باقی رہی بات یہ سعودی عربیہ کا یا دوسرے ملکوں کا، اس کے ساتھ فرینڈشپ کرنا، تسلیم کرنا، یہ مجبور لوگ ہیں، خاندانی حکومتیں ہیں وہاں پہ ان کی، تو ان سے ہمیں توقعات نہیں کرنی۔ امت مسلمہ تو وہ ہے جو وہاں کا ایک عام آدمی ہے جس نے مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا مسقط میں کچھ خواتین وہاں اندر گئی ہیں مارکیٹ میں، تو وہ اس کے بت پڑے ہوئے تھے ان کے، جو رام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور عورتوں نے اٹھا کے پھینکے۔ تو لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں ظاہر ہے، لیکن حکومت کی مجبوری ہے، تو ان کی مجبوریوں کو آپ چھوڑیں۔ ایک اہم بات میں یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو موقف ہے کہ بھئی فلسطین کو پہلے وہ تسلیم کرے تو پھر ہم تسلیم کریں گے، اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ قرآن پاک میں جو واضح ہدایات ہیں کہ یہ آپ کے عدو مبین ہے، یہ آپ کے کھلے دشمن ہیں، آپ انہیں تسلیم نہ ہی کریں تو ٹھیک ہے۔ باقی
آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اور رسالت مآب کے معاملے میں جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں، دیکھیے عمران خان جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ریاست مدینہ کا کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی خلیفہ مالک بن بیٹھا ہے، لیکن اس نے ایک بات کی ہے ریاست مدینہ کی، تو اس میں آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی جس ٹی وی ٹاک شو میں جاتا ہوں، جہاں بھی بات کرتے ہیں ہم ریاست مدینہ کی، تو وہاں وہ کچھ نہ کچھ جو گند ہو رہا ہے ظاہر ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے لوگ کر ہی رہے ہیں نا، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ۔ بھئی چلو، اگر اسی طرح ہی آپ کی بات مان لی جائے تو ریاست مدینہ میں تو چوری بھی ہوتی تھی، کوئی فاطمہ نامی عورت بھی تھی جس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ مدینہ میں ہی آپ کو پتہ منافق بھی تھے، عبداللہ بن ابی بھی تھا، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے تھے۔ تو یہ ریاست مدینہ بھی اگر اس کو بنا لیا جائے اور کہہ دیا جائے، لٹ سے ایک اس دن میری صدیق الفاروق سے یہی بحث ہوئی ٹی وی ٹاک شو پہ، چینل 5 کا ایک پروگرام تھا، بڑا اچھا پروگرام تھا، اچھے گیسٹ تھے، منصور علی خان تھا، اور یہ لوگ تھے اپنا کیا نام ہے، صدیق الفاروق تھے، اور اخونزادہ چٹان فون پہ انہوں نے لیا تھا ان کو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں ہماری بحث چلتی ہے تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھئی کوئی تو ایک ہے، نام تو لے رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی کہ آج کے دور میں اگر ریاست مدینہ بنتی ہے، یہ اس طرح کے خطوط پہ کوئی ریاست بن جائے پاکستان کے اندر، تو پھر اس پاکستان کی ریاست کا سربراہ کون ہو؟ سربراہ تب ہوگا کہ وہ نیک اور ایک ہو اور صالح ہو اور اللہ کے رسول کے رستوں پہ چلتا ہو، اور اگر اللہ اس کا دل بدل دے تو وہ نواز شریف بھی ہو سکتا ہے، وہ عمران خان بھی ہو سکتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اب یہ کہنا کہ آپ نام ہی نہ لیں ریاست مدینہ کا، تو یار یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر نام نہ لینے کی بات تھی تو پھر 72 سال پہلے اسلام اور دو قومی نظریے کے اوپر اتنی بڑی قتل و غارت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی تو یہی تھا نا کہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ ریاست ہم نے حاصل کرنی ہے۔ جب اسلام کی تجربہ گاہ ریاست حاصل کرنے کی آپ بات کریں تو ریاست مکہ تو نہیں بنی تھی نا، مکہ میں تو مسلمانوں نے پہلی ریاست نہیں بنائی تھی، مسلمانوں کی پہلی ریاست تو مدینہ منورہ میں تھی۔ تو اس ربیع الاول کے مبارک موقع کے اوپر آپ اپنا ذرا عہد مضبوط کریں کہ یہ کنسیپٹ جو ہے ریاست مدینہ کا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کو ذہن میں رکھ کے اس کے لیے کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی، دائیں کی، بائیں کی، سامنے والے کی، پیچھے والے کی، یہ اپنی اصلاح کریں گے تو آپ ریاست مدینہ آٹومیٹکلی بن جائے گی۔ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو جائز منافع کمائے تو وہ ریاست مدینہ کا تاجر بن جائے گا۔ اگر کوئی لوہار ہے، لوہے کا کام کر رہا ہے، ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، ایمانداری سے کر کے اپنی مزدوری لے تو وہ ریاست مدینہ کا اچھا ویلڈر بن جائے گا۔ طبیب جو ہے وہ جیلی ٹیسٹ اور کمیشن کے اوپر دوائیاں نہ لکھے، اور وہ علاج جو 700 روپے کی ٹیبلٹ ملتی ہے اس کی بجائے اگر 7 روپے والی سے کام حل ہوتا ہو تو 7 روپے کی لکھے تو وہ ریاست مدینہ کا طبیب بن جائے گا۔ یعنی یہ سمپل سی بات ہے۔ ڈرائیور ہے، میں نے ایک ڈرائیور دیکھا جناب، اس کی ویڈیو کلپ آیا تھا، وہ مسلسل اپنی جگہ سے جب نکلتا ہے فیصل آباد سے تو راولپنڈی تک، وہ قرآن پاک کا کچھ حصہ وہ جو ہے نا ریپیٹ کر لیتا ہے، یا کوئی نیکی کی بات کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، اچھے طریقے سے اپنی سواریوں سے برتاؤ کرتا ہے، تو وہ ریاست مدینہ کا ڈرائیور اچھا بن جائے گا۔ یہی ہے نا ریاست مدینہ۔ اور کیا مثلا آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں کہ ہم نے احد کا پہاڑ اٹھا کے لا کے رکھنا ہے؟ ان چیزوں سے آپ ڈرے نہیں کہ نہیں ہم گناہ گار ہیں، ہم کہاں بنا سکتے ہیں ریاست مدینہ؟ او توبہ توبہ، آپ نے عمران خان کو نبی بنا دیا، اور آپ یہ ہے وہ ہے فلانا۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے مکاری اور عیاری سے اس ملک کو لوٹا، وہ آپ کو یہ نام بھی نہیں لینا گوارا کرتے، وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی پولیٹیکل کریڈٹ عمران خان کو ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا اس کو؟ جب وہ جنرل اسمبلی میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک کی بات کرے گا، سمجھائے گا، پوری دنیا کو بتائے گا، تو پھر اس کو اس کا کریڈٹ کیوں نہیں ملے گا؟ وہ تو ملے گا اس کو کریڈٹ۔ تو آئیے اس ماہ ربیع الاول پہ درود و صلوات کی محفل میں
جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور ایک قطع دو تین قطعات آپ کی نظر کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ پہلا ہے کہ وہ دانہ سبل ختم الرسول مولا کل کے، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ دوسرا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اور تیسرا پنجابی کا ہے میاں محمد کا، سہ واری جے عطر گلابوں تو ہوئی نت زمانہ، نام تیرے دے قابل نہیں کہ کلمہ دا کانا۔ آقا لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ یہ ڈاکٹر خالد عباس اسدی مدینہ منورہ میں جو گزشتہ 40 سال سے رہائش پذیر ہے، ان کا شعر ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے۔ اور شعر یہ ہے کہ آقا لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، یہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ وہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور آئیکن جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں۔ اور میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ ایک مدت گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، سیاست بھی آپ کے سامنے کی، سیاحت بھی کی، ملا بھی، لوگوں کے پاس آیا گیا بھی، لیکن یہ ہے کہ اب میں نے یہ ویڈیو چینل بنایا ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور میرے جتنے چاہنے والے ہیں کم از کم اپنے 10 لوگوں کو کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس کی جتنی زیادہ ویورشپ بنے گی اتنا اچھا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ الف خیر۔